بسم الله الرحمن الرحيم يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا یرثنی میرا وارث بنے ویرث من آل یعقوب اور اولاد یعقوب کا وارث بنے وجعلہ اور بنا دے اسے ربی میرے پروردگار رضیہ اپنا پسندیدہ۔ کچھ تفصیل کل گزر چکی تھی کہ انبیاء کی وراثت یعنی مالی جو ہے وہ نہیں تقسیم ہوئی۔ مثال کے طور پہ اب دنیا سے نبی کوئی جا رہا ہے، وہ جو کچھ چھوڑے گا وہ صدقہ ہو جائے گا، وہ آگے بڑھی کی اولاد کے اندر نہیں۔ یہی معاملہ اماں فاطمہ کے ساتھ بھی ہوا۔ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جانے سے بعد آئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، آ کر عرض کی کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں سے مال دیجیے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی لمبی چوڑی جائیدادیں نہیں تھی، صرف ایک باغ فدق تھا اور خیبر کی کچھ زمینیں تھی اور کچھ تھوڑی سی چند اور چیزیں تھیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے جواب میں فرمایا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا پاسدار ہوں، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ رسول اللہ کا واضح ارشاد ہے نحن معاشر الانبیاء، ہماری جو انبیاء کی جماعت ہوتی ہے، جو ہم انبیاء ساتھی ہوتے ہیں، ہمارا کیا ہے لا نورث، ہم وارث کسی کو نہیں بناتے، ما ترکنا صدقۃ، جو کچھ ہم نے چھوڑ دیا وہ کیا ہے صدقہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس چیز کو ابھی بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے اس زمانے کے اندر کہ اماں فاطمہ آئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ان کا حصہ نہیں دیا۔ اس کا آسان اور صاف ستھرا جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے تھے، ان کے پاس جو وراثت تھی دین کی وہ نبی علیہ السلام کی تھی۔ نبی علیہ السلام نے جو ارشادات فرمائے تھے خلفاء انہی کی اوپر چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا راشدین المہدیین، یہ جو میرے بعد یہ جو خلافت کا نظام ہوگا یہ کون سا ہوگا؟ ہدایت کا ہوگا۔ اس زمانے کے اندر یہ چیز تصور کے اندر بھی نہیں آ سکتی۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض رہی، کئی عرصے تک مرنے تک بات نہیں کی۔ یہ ساری کی ساری من گھڑت باتیں ہیں، اس کا کوئی بھی کسی قسم کا شرعی ثبوت آپ کو نہیں ملے گا۔ تو دوسرا عقلی جو جواب ہے، اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں دی وراثت تو حضرت علی کا دور بھی تو آیا تھا نا۔ حضرت علی خلیفہ بنے تھے کہ نہیں بنے تھے؟ بادشاہ بنے تھے مسلمانوں کے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو کیوں نہیں دی وراثت؟ حضرت علی نے بھی نہیں دی، لہذا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حصہ نہیں دیا تھا وہ حصہ بنتا ہی نہیں تھا شریعت کے اندر، اس لیے نام ہوئی تھی۔ تو یہ بھی یہاں پر یرثنی ویرث من آل یعقوب، یہاں پر جو وراثت ہے یہ وراثت علمی ہے، وراثت مالی نہیں۔ کیوں؟ وارث انسان اپنے باپ کا دادا کا تو بن سکتا ہے، وہ 100-150 نسلیں اوپر جا کر وارث کسی کا نہیں بن سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو، وہ ایسے اب مثال کے طور پر میں اپنے باپ کا وارث بن سکتا ہوں، زیادہ سے زیادہ دادا کا بن سکتا ہوں، اس سے اوپر مجھے کسی کا وارث نہیں بنایا جا رہا۔ ادھر حضرت زکریا کیا فرماتے ہیں
حضرت یہ جو میرا بیٹا آپ مجھے دے رہے ہیں اس کو آپ وارث بنائیں کس کا؟ اولاد یعقوب کا۔ اولاد یعقوب اور حضرت زکریا کے اندر بہت زیادہ فاصلہ ہے، کئی نسلیں گزر چکی ہیں۔ اب کیا کس چیز کی وراثت ہے؟ وہی علم جو یعقوب علیہ السلام کے پاس تھا، وہی علم جو میرے پاس ہے، اسے ہی اللہ وارث بنا دے گی سے مجھے اولاد دے رہا ہے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیہ، اور اے پروردگار تو اسے اپنی مرضی والا بنا دے۔ آگے فرمایا یا زکریا، اے زکریا انا نبشرک، ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں۔ اولاد مانگی تھی اللہ سے نا، فرمایا انا نبشرک، ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں بغلام، ایک لڑکے کی، تیرے گھر میں کیا پیدا ہوگا؟ لڑکا پیدا ہوگا، اسمہ یحییٰ، اور تو اور اس کا نام بھی کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا۔ وہ کتنا مبارک لڑکا ہوگا کہ جس کا نام بھی اللہ خود تجویز کرے، اوپر آسمانوں سے جس کا نام رکھا جائے۔ کچھ کام ایسے ہوئے ہیں جو آسمانوں سے ہوتے ہیں، انہی کاموں میں سے ایک کام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا، حضرت زینب کا نکاح ہوا۔ نبی تو منہ سے کوئی بات نہیں نکالتا اللہ کی مرضی کے خلاف، تو نبی اپنے گھر کے اندر بیوی اللہ کی مرضی کے خلاف لائے گا، وہ نہیں سکتا۔ آج لوگ ڈھونڈتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ نکاح کس نے کروایا، وہ اللہ نے کروایا ہے، ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو فرمایا اسمہ یحییٰ، اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے اس نام کا کوئی لڑکا ہم نے نہیں دیا۔ یعنی حضرت یحییٰ وہ واحد آدمی ہیں کہ جن کا یہ پہلا نام یحییٰ رکھا گیا۔ اور سمیہ کے بارے میں مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایسی صفات والا کوئی آدمی اس سے پہلے نہیں ہے، جو خوبیاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اندر تھی، وہ خوبیاں اللہ نے حضرت یحییٰ سے پہلے کسی کے اندر نہیں رکھی۔ اب دیکھیے حضرت زکریا کا جواب۔ جب انسان کو زیادہ خوشی ہوتی ہے نا، انسان سوال کر دیتا ہے ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک کام کے اندر آپ بالکل نا امید ہیں، اور ایسا کوئی آدمی آتا ہے آپ سے کہتے ہیں آپ کو فلاں کام ہو گیا، آپ بالکل بے قابو ہو کر اس سے کہتے ہیں ہاں یہ کام کیسے ہوا؟ یہی والی بات ادھر بھی ہے۔ قال حضرت زکریا نے فرمایا ربی پروردگار انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا؟ وکانت امراتی عاقرا، حال یہ کہ میری بیوی بانجھ ہے، بچہ جننے کی طاقت نہیں رکھتی۔ وقد بلغت، اور میں پہنچ چکا ہوں، من الکبر عتیہ، بڑھاپے کی ایک حد کو، میرا بڑھاپا اب انتہا کو پہنچ چکا ہے، میں ضعیف العمر ہو چکا ہوں، میری بیوی بچہ جننے کی طاقت نہیں رکھتی، میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ سوال کیا۔ فرمایا قالت ذالک، یہ کیا ہے؟ ہونا معاملہ ایسے ہی ہے، الامر کذالک، یہ معاملہ اسی طرح ہوگا ہے زکریا جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ قال ربک، تیرا رب فرماتا ہے، پہلے تو بات فرشتوں سے ہو رہی تھی، اب رب کی جانب سے پیغام آ گیا۔ قال ربک، اے زکریا تیرا رب فرما رہا ہے، ہوا علی ہین، یہ میرے اوپر بہت آسان ہے۔ زکریا تو بوڑھا ہے، تیری بیوی بانجھ ہے، لیکن بچہ تم دونوں کو دینا میرے لیے بہت ہی آسان ہے۔ رب خود فرماتا ہے، وہ کیوں؟ وجہ کیا ہے بچہ میرے لیے آسان ہے دینا؟ وقد خلقتک، کہ زکریا ہم نے تجھے پیدا نہیں کیا، وقد خلقتک، قسم با خدا ہم نے تجھے پیدا کیا، من قبل، اس سے پہلے، ولم تک شیئا، تو کچھ بھی نہ تھا۔ یعنی تیرا کوئی ذکر دنیا کے اندر نہیں تھا، تیرا کوئی مادہ وغیرہ نہیں تھا، ہم نے بغیر نقشے کے زکریا تجھے پیدا نہیں کیا۔ ادھر تو حضرت آدم کو دیکھ لیں، حضرت آدم کا والد کوئی نہیں، ماں کوئی نہیں، مٹی سے پیدا کیا جا رہا ہے، پانی سے پیدا کیا جا رہا ہے۔ جب ہم آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتے ہیں تو اے زکریا تم دونوں کو ہم اولاد نہیں دے سکتے، میرے لیے بہت آسان ہے۔
اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان جتنا بھی طاقتور ہو، جتنا بھی ٹھیک ہو، ہر چیز پوری ہو اس کی، کوئی جسم کے اندر تکلیف پریشانی نہ ہو، اگر اللہ نہیں چاہ رہا اسے اولاد دینا، وہ جو کچھ کر لے، جتنے درباروں پر چلا جائے، جتنے لوگوں سے مانگ لے، اللہ اسے اولاد نہیں دے گا۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ جسے اللہ چاہتا ہے نر اولاد دیتا ہے، لڑکی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بچیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ کی قدرت کے ساتھ کبھی بھی ہمیں جھگڑنا نہیں چاہیے۔ ہمارے ہاں ابھی تو بالکل تھوڑا کم ہو گیا ہے، پہلے زمانے کے اندر اس چیز کو بہت اچھالا جاتا تھا۔ جس عورت کی 4-5 بچیاں لگاتار ہوتے رہے، اسے اتنی بری نگاہ کے ساتھ دیکھا جاتا تھا جس کی کوئی حد نہیں، اور یہ جاہلیت کی رسم ہے۔ جاہل لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے تھے، وہ تو پکڑ کر زمین کے اندر دنسا دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرے گا، پھر انہیں بیاہ کر دے دے گا، ان کی شادی کروا دے گا، اللہ کو اس کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ تو کبھی بھی بیٹی ہونے پر مایوس نہیں ہونا، یہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ خدا کی قسم، میں نے پہلے بھی اتنی مرتبہ بات کی ہے کہ کوئی بھی کام ایسا نہیں کہ وہ برا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے کیا نہیں۔ رسول اللہ کو تمام دنیا کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، لوگوں کو دکھانا تھا کہ ایسا آدمی ہوتا ہے، ایسا نبی ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر چلو۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی کام ہوئے وہ تمام کائنات سے ذرا ہٹ کر ہوئے۔ تو اگر بیٹی عیب ہوتی تو واللہ باللہ ثم تاللہ اللہ کبھی بھی اپنے نبی کو بیٹیاں نہ دیتا۔ بیٹی عیب نہیں، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنی بیٹیاں پال رہے ہیں، اچھی تربیت کر رہے ہیں، پھر ان کا نکاح کر کے دے دیتے ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور دوسری روایت کے اندر بھی ہے، اگر کسی کی بیٹی ہے اور شادی کرواتا ہے تربیت اس کی کر کے، اور وہ واپس آ جاتی ہے اس کے گھر کے اندر، اور وہ اسے پالتا ہے، پوستا ہے، فرمایا یہ جنتی آدمی ہے۔ یہ کون سا آدمی ہے؟ جنتی آدمی ہے۔ بیٹیوں کو کبھی بھی بوجھ نہیں بنانا۔ تو فرمایا قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ اے زکریا پہلے تو بھی کچھ نہیں تھا، ہم نے تجھے پیدا کیا، اسی طرح ہم تم دونوں سے کیا کریں گے؟ ایک لڑکے کو پیدا کریں گے۔ قال اب دیکھیے حضرت زکریا اب تسلی اپنی پوری کر رہے ہیں، بات کو پختہ کر رہے ہیں۔ فرمایا ربی پروردگار اجعلنی آیہ، میرے لیے بنا دے کوئی نشانی۔ اب ظاہری بات ہے بیوی بوڑھی ہے، خاوند بوڑھا ہو چکا ہے، جو جنسی تعلقات ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان کو وہ کر نہیں سکتے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ بیوی کا عمل ہے؟ میں اللہ کچھ مجھے سکھا دے نشانی کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میری بیوی کا عمل ہے۔ یہاں سے پتہ چل گیا کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے۔ ہم تو زور لگاتے ہیں اولیاء کے اوپر کہ ولی بھی کوئی ہوگا جو غیب کو جاننے والا ہوگا، لیکن ادھر دیکھ لیں کہ انہیں ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری بیوی کیا ہو گئی ہے، حمل اس کا ٹھہر ہے۔ میں اللہ مجھے کوئی نشانی دکھلا۔ اب اللہ نشانی دکھلا رہے ہیں۔ قال رب نے فرشتوں نے فرمایا آیتک، تیری نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس، کہ تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، ثلاثۃ لیال 3 راتیں، یہاں رات مراد کر پورا دن، تو بول کر رات بول کر پورا دن مراد کیا ہے، یعنی 3 دن تک تو کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکے گا، سبھی کیا ٹھیک ٹھاک ہو، یعنی تو گنگا نہیں ہوگا، زبان تیری بند نہیں ہوگی، لیکن دنیا کی کسی قسم کی کوئی بات نہ کر سکے۔ دیکھیے اللہ کے ذکر اذکار کر سکے گا، نماز پڑھ سکے گا، لیکن کیا نہیں کر سکے گا؟ دنیا کی کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ تیرے منہ کو کیا لگ جائے گی؟ چپ لگ جائے گی، خاموش ہو جائے گا۔
اور یہ اللہ کی کیا ہوتی ہے؟ نشانی ہوتی ہے جو اللہ دکھلاتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بعض ایسے لوگ ہوں گے آپ ان سے بات کریں گے تو ان کی زبان کیا کرے گی؟ لڑکھڑائے گی، آپ سے بات نہیں کر سکیں گے، اٹک اٹک کر آپ سے بات کریں گے۔ لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں ایسی روانگی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں کہ کسی جگہ پر اٹکتے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں، صاف ستھری بات۔ جب کوئی نعت پڑھتے ہیں یا وہ قرآن پڑھتے ہیں بالکل صاف لہجے کے اندر صاف زبان سے پڑھتے ہیں، لیکن جب باتیں کرتے ہیں تو اٹکتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو فرمایا تو ٹھیک ٹھاک ہوگا لیکن تو بات نہیں کر سکے گا۔ فخرج علی قومہ، بس حضرت زکریا نکلے اپنے قوم والوں کے پاس، من المحراب، اپنے حجرے سے، اپنے کمرے سے، اپنے محراب سے نکلے جہاں پر وہ عبادت کیا کرتے تھے، نکل کر فاوحى الیہم، لوگوں کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں سے کیا کیا؟ اشارہ کیا، بات کبھی نہیں کر سکتے۔ کیا اشارہ کیا؟ ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ یہ مومنین کی نشانی آئی ہے کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی حمد و ثنا تعریف بیان کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ اللہ کی حمد ثنا کرنے کے لیے وضو کریں پھر مصلی کے اوپر بیٹھ جائیں پھر اللہ کا ذکر نہیں۔ مسلمان کی شان یہ ہے کسی کے ساتھ بات کر رہا ہے، کسی کام کے اندر مصروف ہے، اللہ کا دھیان دل کے اندر ہونا لازمی ہے۔ ہر وقت اللہ کا دھیان دل میں رکھ لیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور کچھ نہ کچھ کلمات اپنی زبان سے کہتے رہیں جو آپ کو کلمہ آسان لگتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس سے آسان کوئی نہیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جتنے بھی کلمات ہیں یہ کہتے رہیں، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ ہر وقت اللہ کا دھیان آپ کے اوپر ہوگا۔ اللہ خود فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کو یاد کریں اللہ آپ کو یاد نہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں۔ جب وہ میری طرف ایک بالش آتا ہے، بالش کہتے ہیں اس انگلی سے بڑے انگلی سے لے کر چھوٹی انگلی تک، فرمایا جب اتنا میرے قریب آتا ہے تو میں پورا ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں، یعنی اتنا میرے نزدیک ہوتا ہوں۔ فرمایا جب چل کر آتا ہے میری طرف تو میں دوڑ کر چلتا ہوں اس کی طرف، اتنا اللہ دھیان کرتے ہیں۔ لہذا ہر وقت اپنے دل کے اندر اللہ کا دھیان ہونا ضروری ہے، اور کیا چھوٹے چھوٹے کلمات جو زبان پر آسان ہو آپ کہتے رہتے ہیں، اللہ کی رحمت ہر وقت آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ انصر بکرۃ وعشیہ، یہ اشارہ کیا، اشارہ کر کے چلے گئے، پتہ چل گیا کہ اب میری زبان بند ہو چکی ہے، میری پیڑھی پر کیا ہو گیا؟ حمل ٹھہر چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی پوری ہو۔